بسم اللہ الرحمن الرحیم ناول جان عشقم قسم 15 سرپرائزڈ ایپیسوڈ ڈاکٹر عریض شاہ۔ درشے میری جان میری بچی کہاں تھی تمہارے بابا تمہیں ڈھونڈ کر پریشان ہو گئے تھے۔ اس نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا امی جان بھاگ کر آئیں اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اب تو ہم پولیس میں رپورٹ لکھوانے جا رہے تھے کہ نہ جانے ہماری بچی کو اللہ نہ کرے کسی نے اغوا تو نہیں کر لی۔ میرا دل شام سے ہی گھبرا رہا تھا، میرا تو دل ہی نہیں چل تمہیں احمد کے ساتھ بھیجنے پر بھی، اور پھر احمد فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ جب بھی اسے فون کروں آگے سے فون بند جاتا تھا، میرا تو دماغ خراب ہو گیا تھا۔ تمہارے بابا بھی پریشان سے کبھی ادھر تو کبھی ادھر جا رہے تھے۔ حویلی گئے تو پتہ چلا زراور شاہ صاحب کہیں کام سے گئے ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب بھی اگر تم گھر واپس نہ آتے تو ہم پولیس میں جانے والے تھے۔ شکر ہے میری بچی گھر واپس آ گئی۔ ہوا کیا تھا کچھ بتا تو اسے تو خاموش کیوں رہی ہے؟ امی جان اور بابا جان بے حد پریشان تھے، آخر ماں باپ تھے، پریشانی تو فطرتی تھی۔ اسے دیکھتے وہ اس کے پاس آ گئے تھے، جبکہ امی جان تو بنا اسے بولنے کا موقع دیے بولتے ہوئے اس کے گھر موجودگی کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنا موبائل تو اس کے پاس کبھی موجود ہی نہ تھا اور نہ ہی اسے کبھی موبائل فون کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ اس کی صرف ایک ہی دوست تھی عنایہ، اور اسے بات کرنے کے لیے اس نے فون کا کبھی بھی استعمال نہیں کیا تھا۔ امی جان کچھ نہیں ہوا، بس راستے میں احمد بھائی کی بائک خراب ہو گئی تھی، وہ خود بھی اتنے زیادہ لیٹ ہو گئے۔ ہم نے بائک ٹھیک کروائی اور پھر انہوں نے مجھے گھر چھوڑا۔ اندر آنے کا وقت نہیں تھا، وہ کوئٹہ کے لیے نکل گئے۔ وہ تو خدا کا شکر ہمیں میکینک مل گیا، ورنہ پتہ نہیں اور کتنی دیر لگ جاتی۔ اس نے زراور کا دیا ہوا بہانہ سنایا، شکر ہے اللہ پاک کا تو گھر واپس ہے، ورنہ آج تو ہماری جان نکل جاتی۔ امی جان سکون کا سانس لیتے ہوئے کہنے لگے، جبکہ ان کے انداز پر وہ سر جھکا گئے۔ وہ انہیں نہیں بتا سکتی کہ آج اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو اپنے دکھ میں شریک نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کا انجام وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ زراور اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس نے نکاح سے ہی انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ ہاں وہ ایسا کر سکتا تھا، کیونکہ نکاح نامے کے تمام تر کاغذات اور فوٹو صرف اسی کے پاس تھے، اور نکاح میں موجود گواہان بھی اسی کے تھے۔ ہر چیز کا انتظام اسی نے کیا تھا، وہ تو کسی کو جانتی بھی نہ تھی۔ اس وقت اسے صرف گھرانے کی جلدی تھی۔ اس کا نکاح ہو چکا اور یہ معاملہ کتنا سنگین ہے اس چیز کو جاننے کی کوشش اس نے ہرگز نہیں کی تھی، لیکن اب اسے جیسے جیسے ہوش آ رہا تھا وہ ان سب باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور ہر سوچ کے ساتھ اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اگر آگے اس کے ماں باپ اس کی شادی کے بارے میں سوچیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا زراور اس کے لیے اپنے گھر والوں کو منا کر اس کا رشتہ اس کے ماں باپ کے سامنے پیش کرے گا؟ یہ سب کچھ صرف وقتی ہے؟ اگر زراور نے تو اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا تو، اور یا پھر اگر اس نے اسے کبھی بھی نہ چھوڑا تو وہ ہر پہلو پر سوچ رہی تھی، لیکن اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ یا الہی اب کیا ہوگا؟ میں کیا کروں گی؟ پلیز میری مدد کریں۔ اپنی عزت اپنے ماں باپ کے لیے میں نے یہ قدم اٹھا تو لیا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا مجھے نہیں پتا۔ میرے مالک میرے لیے بہتر فیصلہ کر، بے شک تو دو جہانوں کا مالک ہے، تو اس سے بہتر کوئی نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے اپنے لیے دعا مانگتی، کیونکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا جس کو وہ اپنے دکھ سنا سکتی۔ وہ واپس گھر آیا تو اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھا، اپنی پہلی اور آخری خواہش کو آج وہ حاصل کر چکا تھا۔ وہ اس کے نام محفوظ ہو گئی تھی، وہ اس کی ہو چکی تھی۔ وہ اس حقیقت کو اب کوئی بھی بدل نہیں سکتا تھا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ اس پر صرف اور صرف زراور شاہ کا حق تھا۔ اس سوچ نے اسے اندر تک پرسکون کر دیا تھا۔ اس کے دماغ میں کسی طرح کی کوئی پریشانی کوئی ٹینشن باقی نہیں بچی تھی۔ اسے یقین تھا آج نہیں تو کل وہ اپنے گھر والوں کو زرشے کے لیے منا لے گا۔ منانا تو صرف دادا جان کو تھا، پھر ان کے حکم سے پورے گھر والوں کو ان کی بات ماننی پڑتی۔ ان کے سامنے آواز بلند کرنے کی ہمت تو کسی میں بھی نہیں تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دادا جان کو اپنے اور زرشے کے رشتے کے لیے منائے گا، اور اسے یقین تھا کہ وہ ایسا کر لے گا۔ تھوڑا مشکل تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ دادا جان کا لاڈلا پوتا مکرش جس چیز کے لیے دادا جان کو منانا چاہے وہ منا کر ہی دام لیتا ہے، اور وہ اس معاملے میں مکرش کو دادا جان کے آگے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ باقی اگر وہ شناور کو منا لے تو ممکن تھا کہ دادا جان کو وہ بھی آسانی سے منا سکے، کیونکہ دادا جان اسے واپس گھر لانا چاہتے تھے۔ دادا جان نے پچھلے دنوں اس کے سامنے کی شرط رکھی تھی کہ اب وہ گھر واپس آ جائے تو دادا جان اس کی ہر بات مان لیں گے۔ ابھی تک تو شناور نے اس چیز پر کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی مدد ضرور کرے۔ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے سب سے پہلے شناور کو ہی فون کیا تھا۔ آخر اس کے بھائی کا نکاح ہو چکا ہے، یہ بات اسے تو پتہ چلنے ہی چاہتی تھی۔ صبح تقریباً 5:30 بجے کا وقت تھا جب اس کا فون بجا۔ اتنی صبح بھلا کون سے فون کر رہا تھا؟ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے موبائل کی سکرین کی طرف دیکھا، جہاں زراور کا نام جگمگا رہا تھا۔ زراور صبح فون کیوں کر؟ خیریت تو ہے؟ اس نے بوڑ بڑھاتے ہوئے فون کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم زراور صاحب، خیریت تو ہے نا؟ تم اتنی صبح مجھے فون کیوں کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ سب خیریت ہے۔ میں تو تمہیں خوشخبری سنانے کی ساری رات سویا ہی نہیں۔
اور تم کہہ رہے ہو کہ میں صبح صبح فون کر رہا ہوں۔ جیسے روشنی پھیلی، میں نے سب سے پہلے تمہیں فون کرنے کا کام کیا، ورنہ مجھے سکون نہیں ملنا تھا۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی مسکراہٹ اور ریلیکس انداز پر وہ بھی ریلیکس ہو گیا۔ ہاں بتاؤ، کون سی بات بتانا چاہتے مجھے؟ کہیں تمہاری زرش بیگم نے تمہارے پرپوزل کے لیے ہاں تو نہیں کر دی؟ کیونکہ مجھے یقین تھا کہ آج نہیں تو کل تم اسے سب کچھ بتانے والے ہو۔ کہیں تم نے اپنے دل کی بات اس کے سامنے تو نہیں رکھ لی؟ اتنی بے وقوف لڑکی تو ہے نہیں جو اتنے بڑے آدمی کے رشتے سے انکار کرے گی۔ وہ اس کی خوشی کی گہرائی جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں یار، اتنے اچھے نصیب نہیں ہے میرے کہ وہ میرے پرپوزل کے لیے ہاں کر دے، لیکن وہ کیا ہے نا، ہماری رگوں میں شاہوں کا خون دوڑتا ہے، جو ہمیں ملتا نہیں ہم اسے حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کی آواز میں بے تحاشا خوشی جھلک رہی تھی۔ کیا مطلب، کیا کیا ہے تو نے؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ زراور یار، کسی مصیبت میں نہ پھنس جانا۔ میں فی الحال وہاں آنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ سیدھا یوں کر بیٹھ گیا تھا۔ زراور کا انداز اس بات کا گواہ ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ تو کر لیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے نکاح کیا ہے میری جان، میں نے اسے اپنا بنا لیا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ اب سے وہ صرف میری ہے، اس پر سے میرا حق ہے۔ اس نے دھماکہ کیا تھا جبکہ مقرش سچ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اتنی جلدی کیا تھی زراور؟ میں نے کہا تھا میں دادا جان سے بات کروں گا، تمہیں اتنا بڑا قدم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا تھا نا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں ہر چیز ہینڈل کر لوں گا۔ تم تھوڑا صبر نہیں کر سکتے تھے؟ وہ پریشانی سے کہنے لگا۔ ہاں نہیں کر سکتا تھا میں صبر؟ مقرش وہ لڑکی میرا صبر آزما رہی تھی۔ میرے دل میں اسے کھو دینے کا ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ میں بے بس ہو گیا تھا، میرے دماغ پہ بہت ساری سوچیں سوار تھیں۔ ہر پل میں ٹینشن میں رہنے لگا تھا۔ مجھے کوئی نہ کوئی حال تو نکال رہا تھا۔ تم نے پتہ نہیں کب کچھ کرنا تھا، نہ تو تمہاری یہاں واپسی ہو رہی تھی اور نہ ہی تم نے دادا جان سے اس موضوع پر کوئی بات کی تھی، تو بس میں نے خود ہی حال نکال لیا۔ وہ بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ مقرش کافی دیر اسے سنتا پھر پرسکون ہو کر بولا، ہاں ٹھیک ہے، میں تمہاری کنڈیشن کو سمجھ سکتا ہوں۔ نکاح کر لیا فائن، لیکن اس نکاح کے بارے میں ابھی تک کسی کو بتایا تو نہیں نا؟ میرا مطلب ہے یہ بات ابھی تک تمہارے اور میرے درمیان ہی ہے نا؟ میں کسی طرح کا کوئی تماشا مت کرنا اور نہ ہی اس بارے میں کسی کو پتہ چلے دینا۔ مجھے وہاں آنے دو، پھر حل نکالتے ہیں اس کا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، نہیں میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب تک صرف شناور کو پتہ ہے، اس کے علاوہ میں نے کسی سے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ تم جانتے ہو میں شناور سے کچھ چھپا نہیں سکتا، اور اگر اسے یہ بات کسی اور طریقے سے پتہ چلتی تو ہنگامہ ہوتا ہے۔ اس کی بات کو سمجھتی ہوں؟ کہنے لگا تو مقرش نے اپنے پیشانی مستی، ٹھیک ہے میں جانتا ہوں، اس سے میں خود بات کر لوں، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی۔ اور کیا اس نکاح میں زرش کی مرضی شامل تھی؟ اس نے دوسرا سوال پوچھا۔ زرش کی مرضی شامل ہوتی تو مجھے نکاح کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا وہ میری محبت میں ہر آنے والے رشتے سے انکار کر دیتی؟ زبردستی ہوئی ہے اس کے ساتھ، بلکہ میں نے اس کے گھر کے باہر سے اغوا کیا اور پھر زبردستی اپنے ساتھ اس کو فلیٹ پر لے گئے اور وہاں میں نے اسے نکاح کر لی۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ کیا مطلب اس کی مرضی شامل نہیں تھی؟ وہ تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، پھر بھی تم نے اسے نکاح کر لی؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اور کم از کم پہلے لڑکی کی مرضی جانتے اسے انکار کی وجہ پوچھی، تم نے اغوا کر کے نکاح کر لیا۔ صحیح کہتے ہیں عشق میں انسان اندھا ہو جاتا ہے اور تم بے عقل ہو گئے۔ اب تمہیں کیا لگتا ہے وہ لڑکی خاموش بیٹھے گی؟ اگر اس نے آج ہی خلا کا کیس کر دیا تو کیا کرو گے؟ اگر یہ بات دادا جان تک پہنچ گئی نا ضرور کہ تم نے کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نکاح کیا تو وہ سب سے پہلے تمہاری طلاق کروائیں گے۔ تمہارا رشتہ لے کر جانا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ یہ بات تم بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ دادا جان زبردستی کے قائل نہیں، وہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ بے شک معاملہ ان کے پوتے کا ہی کیوں نہ، وہ سب سے پہلے اس لڑکی کی رضا بندی جانے گے۔ ویسے معاملے وہ اس معاملے میں اس کی سنگینی سمجھا رہا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں اور تم فکر مت کرو، جس طرح سے میں نے اس سے نکاح کے لیے ہاں کروائی ہے نا، اس طرح میں دادا جان کے سامنے بھی اسے ہاں کروا لوں گا۔ اور جہاں تک بات ہے خلا کا کیس کرنے کی، تو وہ تب کرے گی نا جب اس کے پاس نکاح نامہ یا کچھ اور موجود ہوگا۔ میں نے اس کے پاس نکاح کی ایک تصویر بھی نہیں چھوڑی، سب کچھ میرے پاس ہے۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، یہ معاملہ تب تک باہر نہیں آئے گا جب تک میں نہیں چاہوں گا۔ وہ بالکل بے فکر ہو کر بولا تھا کہ زرش کی طرف سے اسے کوئی پریشانی نہیں رہی تھی، لیکن وہ اس کے لیے مسئلہ کھڑا کر چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ جب زرش کو اس کی محبت کا احساس ہوگا وہ اس کو معاف کر دے گی۔ زراور سے بات کرنے کے بعد وہ کافی فکر مند ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زراور کی مدد کے لیے کیا کرے گا۔ اگر دادا جان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ زراور نے کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نکاح کر لی تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ دادا جان جس طرح اسے مکرم کو گھر سے نکال دیا تھا، اللہ نہ کرے کہ زراور کے ساتھ کچھ ایسا ہو۔ مکرم اس واقعے کے بعد اب تک دادا جان کے دل میں اپنے لیے پہلے جیسی جگہ نہیں بنا پایا تھا، بلکہ اب تو حالات ایسے تھے کہ دادا جان اس کا چہرہ دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے تھے۔ دادا جان کی نفرت اس نے مکرم کے لیے تو برداشت کر، لیکن شاید زراور کے لیے برداشت نہ کر پاتا۔ مکرم بے شک اس کا سگا بھائی تھا، اس کا خونی رشتہ تھا،
مکرم کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی جو جگہ زراور اس کے دل میں رکھتا تھا مکرم آج تک نہیں بنا پایا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ مکرم سے زیادہ زراور کو اپنا سگا بھائی مانتا تھا، اس میں کچھ غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ مکرم نے زندگی کے ہر موڑ پر سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں سوچا تھا۔ اس کے لیے رشتے ناطے سب سے زیادہ اپنی ذات اہم تھی، لیکن زراور ایسا نہیں تھا۔ زراور کی اور اس کی سوچ بہت ملتی تھی، وہ سب سے پہلے اپنے چاہنے والوں کی بھلائی سوچتے تھے۔ مکرم نے سب سے پہلے اپنا سوچا، ہمیشہ اس نے اپنی ذات کو اہمیت دی، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کی اسی مطلبی طبیعت کی وجہ سے انایا اور شناور کی زندگی بری طرح سے متاثر ہوئی تھی۔ اب حالات ایسے تھے، شناور حویلی کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ معصوم سی لڑکی انایا شناور کے نام پر اس حویلی میں تھی۔ جو غلطی مکرم نے کی تھی وہی غلطی آج زراور بھی کر چکا تھا۔ ہاں، دونوں کا انداز الگ تھا، دونوں کی کہانی الگ تھی، لیکن اس کا نتیجہ ایک ہی نکلا تھا۔ یقیناً دادا جان زراور کے نکاح کے بارے میں جان کر اسے جائیداد سے آگ کر دیتے، یا پھر شاید زندگی میں کبھی بھی اس کی شکل دیکھنے کے روادار نہ ہوتے۔ بے شک زراور نے محبت کی تھی، اور محبت غلط نہیں، لیکن اس محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ بہت غلط تھا۔ وہ اپنی سوچ میں بری طرح سے الجھا ہوا تھا، جب اچانک اپنے سینے پر اسے ہلکا سا بوجھ محسوس ہوا۔ وہ کروٹ لیتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ اس احساس نے جیسے ہر طرح کی سوچ کو بہت پیچھے کر دی۔ وہ اپنی ہر سوچ کو نظر انداز کرتا اس کے سیاہ گھنے بالوں کو دیکھنے لگا، کیونکہ وہ جس انداز میں اس کے سینے پر سر رکھے ہوئی تھی، اس کا چہرہ نیچے کی جانب تھا۔ وہ صرف اس کا سر ہی دیکھ پا رہا تھا، لیکن اس کی اتنی سی حرکت تھی، مقرر شاہ کے لبوں پر گہرا تبسم بکھر گئی تھی۔ وہاں محترمہ پاس آ کر دل بھی دھڑکاتی اور پھر کہتی مجھ سے دور ہو، انسان ہو جانا فرشتہ نہیں۔ اس کے دل نے سرگوشی کی تھی، اور اگلے لمحے وہ کروٹ لیتا وہ اسے تکیے پر گراتا اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں قید کر چکا تھا۔ اب یہ منظر یہ تھا کہ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے اپنے پر جھکے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی کہ جو مکمل طور پر اسے قید کیے ہوئے تھا۔ ہم نے کی تھی کوشش تم سے دور رہ کر وعدہ وفا کرنے کی، تم نے پاس آ کر ساز دل چھیڑا ہے، اب تو جانا سزا کے مستحق ہوئے تم۔ وہ مسکرا کر کہتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ جو قبل سے سانسیں رکے خود پر جھکے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، جس کی جسارت پر بل بلا اٹھی۔ اسے خود سے دور کرنے کی خاطر پہلے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے کی، لیکن جب وہ اس کے ہونٹوں کو بخش کر اس کی گردن پر جھکا، اس کے ہاتھ خود اس کے ہاتھوں سے آزاد ہو گئے۔ اس نے بے سخت تھا اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس شخص کو خود سے دور کرنا تو جیسے اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ جتنا اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اتنا ہی اس کے پاس بہت پاس آتا جا رہا تھا، اتنا پاس کہ وہ جب خود ہی اسے بخش کر پیچھے ہٹا تو اپنے اندر سے اسے اس شخص کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ آپ بس جا کر پانی پی لو، ورنہ مجھ پر تو قتل کا الزام ہی لگ جائے کہ بیوی کو کس کر کے مار ڈالا۔ وہ اپنی قمیض ٹھیک کرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اندر ایک عجیب سا طوفان اٹھا تھا، جیسے آج اگر وہ اتنی مزاحمت نہ کرتی تو وہ ہر حد پار کر جاتا۔ آج برسوں سے دبی ساری خواہشیں وہ اس پر عیاں کر لیتا، لیکن پھر اسے اس کا وعدہ یاد ہے، 1 مہینے کا وعدہ جو اس نے اس لڑکی کو شاید غلطی سے ہی دے دیا تھا۔ اسے ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کون بیوقوف مرد اپنے حق کے اس طرح کا وعدہ کرتا ہے؟ اور اگر کوئی بیوقوف اس طرح کا فضول وعدہ ہی دیتا ہے تو اسے نبھانے کی بیوقوفی کون کرتا ہوگا؟ سید مقرر شاہ، اس نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا تھا۔ اس کے علاوہ کون ہو سکتا تھا اتنا بیوقوف جو اس طرح کا وعدہ نبھانے کے لیے بیوی کی طرف سے رضامندی کا منتظر ہو؟ وہ اپنی پرانی باتوں پر لعنت بھیجتا باہر اپنے دوستوں کے پاس آ گیا تھا۔ ان کے ساتھ وقت گزار کر وہ اپنے ذہن سے عنائش کو ہٹا سکتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ کتنی ہی دیر بیڈ پر بیٹھی لرزتی رہی۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن وہ شخص اس پر اتنے برے طریقے سے حاوی ہوا تھا کہ وہ مکمل بے بس ہو گئی تھی۔ اسے اپنی حالت پر رونا آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس سے آزادی حاصل کرے گی، کس طرح اس سے دور جائے گی۔ اس کی پہنچ سے تو وہ دور جا نہیں سکتی تھی، لیکن اب اس کی جسارتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ اتنے دنوں سے تو ان دونوں میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی، اور آج پھر وہ ایک بار موقع دیکھتی اس کے پاس آ گیا۔ وہ کتنے دنوں سے کوشش کر رہی تھی کہ وہ اسے بات کرے، اور وہ آگے سے انتہائی بدتمیزی سے اس سے مخاطب ہو گئی، لیکن اس نے تو بات ہی نہیں کی تھی۔ اس نے تو سیدھا سیدھا وار کیا تھا اس پر۔ اب تک اسے اپنی گردن اور لبوں پر اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس ہو رہی تھی، جیسے رگڑ رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مقرر شاہ، تمہارا کچھ نہ رہے، تم جہنم کی آگ میں جلو، تمہیں کبھی سکون نہ ملے۔ وہ پھوٹ پھوٹ روتی اسے بد دعائیں دینے لگی، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب وہ کمرے میں واپس آیا تو اسے ویسے ہی بیڈ پر ڈرے سہمے ہوئے پایا۔ یہ اس طرح سے کیوں بیٹھی ہو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ یار اب تم یہ مت کرنا کہ میرا کس تمہیں سکتے میں لے گیا۔ اب میں نے کوئی اتنا بھی جان لیوا کیس نہیں کیا تھا۔ اتنے سے پر تمہاری یہ حالت ہے، اگر میں تمہارا پورا حق وصولنے پر آ گیا
تو زندہ تو بچ جاؤ گی نا۔ دیکھو میں نے تمہیں زندہ سلامت دادا جان کے پاس لے کر جانا ہے، تھوڑی مضبوط بنو، اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط کرو، یہ حالات نہیں چلیں گے میرے سامنے۔ میرے ساتھ کوئی مضبوط لڑکی گزارا کر سکتی ہے، ایک کس پر تمہاری یہ حالات ہے، تم نے تو وفات پا جانا ہے میری قربت میں۔ خیر یہ تو اگلے ماہ کی بات ہے، ابھی ناشتہ بناؤ میرے لیے، یا پھر یہ سب کچھ ناشتہ نہ بنانے کا بہانہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایک بات کان کھول کر سن لو، بیویوں کے اس طرح کے چونچلے اٹھانے والا مرد نہیں ہوں میں۔ پیار محبت اپنی جگہ، لیکن ہمارے خاندان میں ایک ہی رواج ہے، ہمارے خاندان کی عورتیں اپنے شوہر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، جیسے کھانا بنانا، کپڑے دھونا، کپڑے استری کرنا، بیڈ روم صاف کرنا، یہ سب کچھ میری بیوی ہونے کے ناطے تمہیں کرنا ہے۔ کیونکہ اب تمہاری نازک مزاجی کو دیکھتے ہوئے میں اپنے خاندان کے رواج بدل نہیں سکتا، اور نہ ہی میں ان شوہروں میں سے ہوں جو بیوی کی مدد سے وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے ہم نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، اور تمہاری مدد کے لیے میں نے ملازمہ رکھی ہوئی ہے جو روز آ کر گھر کی صفائی کرتی ہے، لیکن پھر بھی جو کام تمہارے وہ تمہیں کرنا ہے۔ اس لیے یہ نازک مزاج سائڈ رکھو اور اٹھ کر کام کرو۔ ہاں مجھے یاد ہے تو ملازمہ کیا کر رہی تھی کہ تم نئی نویلی دلہن ہو تو جیولری کپڑے پہننا تم پر فرض ہے، اور کام اس طرح سے لیا جا رہا ہے جیسے تم صدیوں کی کوئی بھی شادی شدہ عورت ہو۔ تو ڈالنگ نئی نویلی بیویوں کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ تم پہلے میرے حقوق کو دیکھو، پھر میں تمہارے حقوق کے بارے میں سوچوں گا۔ مطلب صاف ہے کہ جب تک تم میرے نخرے نہیں اٹھاؤ گے تب تک میں بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور تمہیں نئی نویلی بیویوں کی طرح میں رکھوں گا، بالکل رکھوں گا۔ لیکن ایک مہینے کے بعد جب تم بیویوں والے فرائض سر انجام دو گے تب میں اچھا شوہر بن کر دکھاؤں گا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا اچھا شوہر والا روپ دیکھنے، سمجھے آپ یہ اچھے اور نیک شوہر نہ آپ اپنی ان 3 بیویوں کو بن کر دکھائیں جو آپ کے دائیں بائیں گھومتی ہیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ سے اپنے نخرے اٹھانے کا، میں خود اپنے سارے کام کر سکتی ہوں، اور ویسے بھی اگر ان کاموں کی وجہ سے آپ مجھ سے دور رہیں تو یہ تو اللہ کی طرف سے غنیمت ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں شیطان کو خود سے دور رکھنے کے لیے ہم ہر وہ ممکن کام کرتے ہیں کہ شیطان ہم پر حاوی نہ ہو، اس طرح میں یہاں ہر ممکن کام کروں گا تاکہ تو آپ جیسا شیطان مجھ پر حاوی نہ ہو۔ وہ انتہائی درجہ بدتمیزی سے گویا ہوئے تھے، لیکن اس کی بات پر وہ غصہ ہونے کی بجائے مسکرا دیا۔ ہاں ڈالیں ضرور، کیوں نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم جانتی ہو نا اس شیطان کے لیے رمضان کے مہینے کی لمٹ ہوتی ہے، اور اس سے اس شیطان کے لیے بھی بس اسی مہینے کی لمٹ ہے۔ آگے تم کرو نہ کرو ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا، کیونکہ تمہیں میں نے صرف ایک ہی ماہ دیا ہے، جی لو آزادی سے اس ایک مہینے کو، اس کے بعد وہ ہوگا جو مقرر شاہ چاہے گا۔ ہاں لیکن اس ایک مہینے میں خود کو تھوڑا مضبوط بنا کر آنا تاکہ لڑنے میں بھی مزہ آئے۔ اب اٹھو اور جا کر ناشتہ بناؤ، میرے لیے شوہر بھوکا بیٹھا ہے، اور یہ محترمہ سکتے سے ہی باہر نہیں نکل رہی۔ وہ سخت مگر شرارتی لہجے میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ پیر پٹکتی فریش ہونے چلی گئی۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ اتنی ساری بدتمیزی کے باوجود بھی وہ برا کیوں نہیں بنا رہا تھا، اس کی کوئی بھی بات کوئی بھی حرکت اسے بری کیوں نہیں لگ رہی تھی۔ 2 دن سے تو اس لیے کھانا بھی نہیں چھوڑتی، بس اپنے لیے کھانا بناتے اور کھا کر سو جاتی، وہ آ کر کچھ کھاتا بھی نہیں تھا۔ یہ نہیں انیش کو انداز نہیں تھا، لیکن آج صبح ہوتی اس شخص نے اپنی اوقات بہت اچھے طریقے سے دکھا رہی تھی، لیکن یہ تو طے تھا کہ ہار تو وہ بھی نہیں ماننے والی تھی، آج نہیں تو کل وہ اس پر پوری طرح سے بات ثابت کرنے والی تھی کہ وہ ایک انتہائی بدتمیز لڑکی ہے، اور اتنی بدتمیز لڑکی کو حوالے لے جا کر صرف اپنی ناک کٹائے گا۔ لیکن وہ یہ سب کچھ صرف سوچ ہی پا رہے تھے۔ دوسرا مقرر شاہ کے دماغ میں کیا چلتا ہے اس بات کو سمجھنا اس جیسی لڑکی کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ایک 18 سال کی لڑکی کا دماغ ایک سیاستدان کے دماغ کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔